السلام علیکم پیارے پاکستانیوں. مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ابھی خیریت سے ہوں گے. اب اس ویلاگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو بھی کریکٹر ہے آج تک پچھلے 75 سال میں پاکستان کے جو آرمی نے کردار ادا کیا ہے، جو اس ادارے نے پاکستان میں کردار ادا کیا، اگر مجھ سے پوچھیں جو اس وقت جو ننگا ہو گیا سارا کچھ باجوہ کا، اس لحاظ سے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے کم سے کم سب کچھ ظاہر کر دیا ہے کہ آرمی میں بیٹھے جنرل جو ہیں کیا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں. کہ وہ میں یہ ابھی مثال کے طور پہ ابھی جنرل چیف صاحب بدلے ہیں، ہمارے نئے چیف صاحب آئے ہیں. اب وہ جو چیف صاحب ہیں ایسے دکھایا گیا ایسے کہ جیسے ایک لانا چاہ رہا ہے ایک نہیں لانا دینا چاہ رہا. باجوہ کی مرضی کچھ اور ہے، نواز شریف ایک کرمنل، ایک رجسٹرڈ کرمنل، ایک عدالت سے سزا یافتہ مجرم، اس کی مرضی کچھ اور ہے. عمران خان کچھ اور چاہ رہا ہے. اب اس دن زرداری نے انٹرویو دیا کہ اس کا چیف تو کوئی اور ہونا تھا. میں یہ ساری گیم سمجھتا ہوں، یہ مجھے اب جو حالات اس ملک میں ہوئے ہیں جو پتہ چلا کہ یہ صرف ڈرامہ کیا جاتا ہے، تھیٹر کیا جاتا ہے. ورنہ وہاں پہ بیٹھے جنرل ہیں ان کی مرضی سے بندہ نیا لگتا ہے. جو جانے والا چیف ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بندہ لگا کے جاتا ہے. کوئی اس میں پچھلے 75 سال سے یعنی کہ جو کچھ ہوا آج تک اس کے ملک کے اندر وہ اس ادارے کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. آج تک ابھی تک جو نظر آیا ہے پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی آرمی کی میں عزت کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں، میں پاکستانی ہوں. لیکن جو اس وقت کردار ادا کیا یہ صریحاً غداری کی ہے. اگر ہر دفعہ ایسے ہی کرتے رہے کہ ملک آگے جاتا ہے، ایک قدم آگے جاتا ہے سے 3 قدم پیچھے کھینچ کے لے جاتے ہیں یہ لوگ صرف اپنے مفادات میں. کہ ہر ایک میں کہ جنرل بنوں، میں چیف بنوں، اوکے حق بھی بنتا ہے. پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، ہر چیز میں آپ کو کمانڈ کرنا چاہیے ادارے کو. لیکن جو بعد میں آپ کرتوت کر کے دکھاتے ہیں صرف اس لیے کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے بھی اثاثے بن جائیں ساری دنیا میں، مجھے بھی لوگ سلوٹ ساری آرمی کرے. یہ 7 لاکھ یا 9 لاکھ آرمی جو ہے یہ میری ایک اشارے پہ گھومے، یا یہ کو خدائی ہے لیکن بنا دی جاتی ہے. اس میں اتنا ڈر ڈال دیا گیا ہے، اتنا ڈسپلن کے نام پہ غلام بنا دیا گیا اس قوم کو. بولنے کی اجازت نہیں ہے کسی قسم کی. بولیں گے کیوں ہم لوگ، لیکن اگر آپ اچھے کام کریں، اگر آپ جو قربانیاں سمجھ رہے ہیں آپ دے رہے ہیں، بچے تو ہمارے ہی ہیں ہر جگہ پہ قربانیاں جو دے رہے ہیں. لیکن چلیں جی، ادارے نے ان کو جو بھی بنایا وہ کیا اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے. لیکن جو اس وقت کر رہا ہے وہ ادارہ اب لوگوں کو اٹھا کے بلوچستان میں لے جا کے اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، جیسے کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کریش کیا گیا بھٹو کے دور میں، اب وہ یہی وہی کام یہ اب کیا جا رہا ہے. کس کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی یا سیاستدان اتنا طاقتور نہ رہے جو خاص طور پہ محب وطن ہو، جو جس کا ساری زندگی کا کیریئر. میں پہلے کے زمانے میں سمجھتا تھا کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں وہ ایک حلف اٹھاتے ہیں، وہ ایک اوتھ پہ آتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندرونی بیرونی خطروں سے بچائیں گے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگائیں گے. اس کے مقابلے میں ایک کاروباری آدمی جس طرح کے نواز شریف، زرداری، اس طرح کے وڈیرے، ایک فیوڈل مائنڈ لوگ، ایک جن کا سرمایہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ایک کاروباری لوگ، میں سمجھتا رہا ہوں آج تک کہ وہ کبھی بھی اتنے محب وطن نہیں ہو سکتے جتنا ایک ادارے میں بیٹھا، خاص طور پہ آرمی میں بیٹھا، جو اپنے ایک شوق سے اور اپنی ایک اندر کی طاقت سے آیا. کہ میں وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں پیسے اتنے کماؤں گا جیسے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے یا کسی بینکر بن جاتا ہے، وہ اپنی آمدن دیکھتا ہے. لیکن یہ ادارے میں لوگ آ رہے ہیں صرف اپنے ملک کے دفاع کے لیے، دوسرے دشمنوں سے بچانے کے لیے، غداروں سے بچانے کے لیے. لیکن اسی میں بیٹھے یہی لوگ آگے جا کے کیسے غدار بن جاتے ہیں، یہ کیسے خلاف ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایسا، میں یہ سمجھتا رہا ہوں. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک آدمی وہ ہے جو بچپن سے لڑا ہے، ملک کا دفاع کرتا ہے، چاہے وہ کھیل کے میدان میں کرتا ہے، کہ وہ ایک بنیادی طور پہ اس نے یہ کھیل میں اپنے اعصاب پہ کنٹرول کر کے، اسپورٹس مین اسپرٹ دکھا کے، برداشت کر کے، ایک قوانین کے اندر رہ کے، ان لمیٹڈ پاور میں نہیں، ایک قوانین کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا
دوسروں کی میدانوں میں جا کے لڑنا اور ان سے جیت کے آنا، کہ وہ ہونے کو تو کوئی بھی کرپٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جس نے ساری زندگی اسی میدانوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے، ان کرپٹیبل ہے، اور وہ اگر آیا تو اس پہ گولی بھی چلا دی ہے ان لوگوں نے، اس کو مارنے کی بھی کوشش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے. اس ادارے میں بیٹھے ہوئے یہ اب گاڈ فادر مافیا، یہ ہر دفعہ کے زمانے میں میں کسی بلوچی سردار کا یا ایک کا انٹرویو سن رہا تھا کہ ضیاء الحق نے آ کے فیوڈلز کو پھر سے اٹھا دیا، جو آہستہ آہستہ پیسج آف دا ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے تھے. اور اب بھی یہی کام کہ یہ مافیاز ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. وہ ڈاکو رانی جو کہ کلیجہ چبا جانے والی ہے، اب وہ ملک سے باہر ایک کیسے ضمانت میں بیٹھی رہی ساری زندگی، اس کا باپ ملک سے بھاگ گیا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم جس نے اس کی گارنٹی دی، جس نے حلفیہ بیان دی، اس کا ذکر ہی نہیں، کسی عدالت میں ذکر نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ کیسے ایک وزیر اعظم بن سکتا ہے ملک کا. ایک طرف زرداری رجسٹرڈ ڈاکو ہے، جس نے مرڈرر ہیں، یہ سارے قاتلی ہیں، ان کی منی لانڈرنگ پروف ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایف اے ٹی ایف میں رہا. اب امریکہ کی مرضی ہو رہی ہے، اب انڈیا کی مرضی ہو رہی ہے، انڈیا آگے جا رہا ہے، ہر جگہ پہ قبضے کر رہا ہے، اس کے لیے اب ٹھیک ہے. لیکن جو عمران خان نے ان کو ایک ایک کارنر میں لگا کے رکھا ہوا تھا، جو وہ ایک پاکستان کے لیے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک خودداری کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قوم دے رہی تھی، تیار تھی اس کے لیے، اور اب اچھا وقت آ رہا تھا. لیکن انہوں نے آرمی کے اس جرنلوں نے پھر سے وہ قوم سے وقت اچھا چھین لیا، اب پھر اس کو ڈبو دیا، کہیں کا کہیں لے کے چلے گئے ہیں. صرف وہ یہ اب جو ہر جگہ پہ بات چل رہی ہے کہ صرف اعلان کرنا رہ گیا، ورنہ اس کو انہوں نے ٹوٹل ڈبو دیا ہوا اس ملک کو، اکانومی تباہ کر دی ہے. وہ کیا اکنامک ہٹ مین جس کو بھگایا گیا تھا اس ملک سے، وہ خود پھر آ گیا. وہ پھر ایئر فورس ون میں بیٹھ کے، پاکستانی ایئر فورس ون میں جہاز میں، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے واپس آ رہا ہے. بس اسی میں بھاگ کے جا رہا تھا، اسی میں واپس آ رہا ہے. یہ جو کام کیے گئے ہیں، چاہے اب سارا مدعا باجوہ پہ ڈال دیا جائے، لیکن یہ جو موجودہ چیف صاحب ہیں، اب یہ صاحب ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اس دنیا میں، یا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جتنے پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں، ان کے اندر آگ ہوتی ہے، ان کی ذرا سی گستاخی کرنے سے یہ تباہیاں پھیرنی شروع کر دیتے ہیں عام لوگوں کی، جو اب کر رہے ہیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جب نئے کیس کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں، عرش شریف کا قتل کر دیا گیا، ہر چیز پاکستان کی گروی رکھی جا رہی ہے غیر ملکی طاقتوں کے آگے، ہر چیز پاکستان کے گھٹنے لگوا دیے گئے ہیں ہر ایک کے آگے. یہ جو اکانومک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب اس کا بھی اسی ادارے کے لوگ اور اسی ادارے میں بیٹھے ہوئے جو اوپر لوگ ہیں، لیکن کسی کو انگلی نہیں لگائی جائے گی. مشرف تو ان سے لاکھوں گنا اچھا تھا، لیکن اس پہ غداری کا بھی مقدمہ بنوا دیا انہوں نے. بہرحال یہ ساری باتیں جتنا مرضی میں بول رہا ہوں، جو مرضی میں کہہ رہا ہوں، کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا، لیکن ہر چیز کے ذمہ دار شروع سے لے کے آخر تک یہی لوگ ہیں. تھیٹر کرتے ہیں اور تھیٹر کر کے ثابت کرتے ہیں، جیسے وزیر اعظم چیف لگا رہا ہے. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ خود لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لگاتے ہیں. یہ صرف ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ ادارے کے اندر جو اوپر بیٹھی کلاس ہے، جو جرنلز ہیں، وہ متنفر نہ ہوں آپس میں ایک دوسرے سے. یہی سمجھیں یہ وزیر اعظم نے کا حق تھا، اور اس نے یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں نا، ایک فساد قائم کی، ایک دیوار قائم کی، ایک پردہ رکھا جاتا ہے اس میں کہ ہم یہ کہہ لیں جی جو اس نے جو چاہا وہ کیا، حالانکہ یہ صرف، اور یہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کس کی مرضی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک قانون بنایا ہوا ہے، اس چکر میں وہ پھر خاموش رہنا پڑتا ہے ان کو، وہ غصے سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ بہترین لوگ ضائع ہو جاتے ہیں جو اصل میں حقدار ہوتے ہیں اس پوزیشن پہ آنے کے. بہرحال ابھی تک کی جو میری معلومات ہیں اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے، پاکستان کی عوام کو، ان باتوں کا جہاں نفرت کا اظہار کرنا چاہیے وہاں کھل کے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں.
पाकिस्तान जिंदाबाद।